ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن آج کا جو عنوان دیا اس عنوان کی مناسبت سے وہی قول لیا جائے گا جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مختلف اقوال ہے۔ نعیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا تو ایک مطلب نعیم کا یہ ہے اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس وقت وہ کیفیت کو یاد کرو، ذرا تصور میں لاؤ۔ ماہ رمضان شریف کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے افطار کے وقت جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے تو اس وقت پیاس کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، زبان سینے پہ لٹک رہی ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، ناک سے بیجا بار آ رہا ہے، پسینے میں شرابوری کا عالم ہے۔ خدا قہار وحدہ لا شریک انسان سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ بتاؤ اپنی جوانی کی راتوں کو تو نے کہاں گزارا؟ اپنی جوانی کے دن کو تو نے کہاں گزارا؟ اپنی جوانی کے وقت کو تو نے کہاں گزارا؟ بالخصوص جوانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں اس کیفیت کے اندر انسان اپنی جوانی کو اللہ اکبر کہاں اور کیسے گزارا؟ رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہم اپنی جوانی کا حساب دے سکیں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو یا اور کوئی ہو، ذرا غور تو کریں اپنی راتیں کہاں گزر رہی ہے، اپنی راتیں کس طرح گزر رہی ہے، اپنی صبح کس طرح گزر رہی ہے، اپنی شام کس طرح گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں اس دن نبیوں کی زبان پر بھی حدیث پاک میں آیا ہے نفسی نفسی ہوگا، سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث سن لیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ پاک قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال، وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں، عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے، نصارہ کو رسوا کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی درس دیا تھا کہ میرے بعد تم مجھے خدا بنا لینا اور مجھے خدا کا بیٹا کہنا شروع کرنا؟ کیا یہ بات تم نے سکھائی تھی؟ حالانکہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور اللہ قرآن میں بیان کر چکا کہ وہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر حجت تمام ہو چکی، لیکن قیامت میں اللہ عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے، حساب لینے کے لیے نہیں، عظمت عیسیٰ کے اظہار کے لیے، وقار عیسیٰ کے اظہار کے لیے، شان عیسیٰ کے اظہار کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے ایک سوال کرے گا۔ کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ کو، عیسیٰ تم نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا؟ اس صرف ایک سوال پر حضرت عیسیٰ پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوگا، اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کے بال کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے بال، اور ہر بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔ اس ایک سوال پر وہ حساب کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر وہ عیسیٰ جو کنواری ماں سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو بتول سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ جنہوں نے پالنے سے کلام کیا ہے۔ ایک سوال میرا اللہ فرمائے گا، ایک سوال، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا خدا بنا لیا جائے گا تمہیں؟ تو حضرت عیسیٰ
کہ بال بال سے خون کی پھواریں نکلے گی جواب دینے سے پہلے. یہ خشیت ربانی کا عالم ہوگا. اب میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں, معصوم عیسیٰ کے ایک سوال کو سن کر جب خون سے پھوارے, خون کی پھوارے بال بال سے نکلے گی, بال بال سے خون کی پھوارے پھوٹ پڑے گی, تو بتاؤ جب اللہ تم سے پوچھے گا جوانی کی راتوں میں تم نے زنا کیا تھا, تو زانیوں کی زبان پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی تھی, تو ان پاپیوں کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ تم نے سود کے دھندے مال کی محبت میں کی تھی, تو اس وقت ہماری زبانوں پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے علماء کو گالیاں دی تھی, تم نے دین کا مذاق اڑایا تھا, نرم نرم گدوں پر جب تم لیٹتے تھے تو تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے لیٹتے تھے, اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ اب یہاں ہنسنے کی بات نہیں, کوئی مشاعرہ تو نہیں, لیکن تھوڑی توجہ تو کریں. کتنا دین کو کھلواڑ سمجھو گے, کتنا دین کو تماشا بناؤ گے؟ سوچو کہاں وہ معصوم جان, اللہ اکبر, جس کو خدا عرصہ دراز تک چوتھے آسمان پہ اٹھا کر کے رکھتا ہے. اندازہ فرمائے, اور قریب قیامت اسلام کی حقانیت کے اعلان کے لیے انہیں پھر زمین پر بھیجا جائے گا, اور پھر اللہ اکبر گنبد خضرا میں انتظار ہے زمین کو کہ حضرت عیسیٰ اس مقدس زمین پر رسول اللہ کے پہلو میں آرام کریں گے. وہ عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ ایک سوال کے جواب میں خون کی پھوارے بال بال سے نکل پڑے. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو, ارے نہیں مولانا, اللہ رحمان و رحیم ہے, ستار و غفار ہے. میں کہتا ہوں کیا یہ اللہ رحمان و رحیم ہے حضرت عیسیٰ کو پتا نہیں ہے؟ نفسی نفسی کہنے والوں کو پتا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. اللہ اکبر. اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم. ذرا غور تو فرمائیں, دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے, مگر اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو بتاؤ کیسے کامیابی ملے گی؟ کون کامیاب کرائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم اس ماحول میں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ اکبر. جوانی اللہ کو پسند, جوان اللہ کو پسند, جوانی بڑی قیمتی ہے. اللہ اکبر. اور جوانی کے بارے میں مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے کسی شریف مہمان کی عزت کرتے ہو. ہر شریف مہمان جانے کے لیے آتا ہے, ایسے ہی جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے. اور مہمان 3 دن تک رہتا ہے, 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا, اور جو 3 دن سے زیادہ رہتا ہے وہ مہمان نہیں ہو سکتا. بلا تمثیل اللہ اکبر, مہمان 3 دن تک رہتا ہے, اور جوانی صرف 30 سال رہتی ہے. 16 سال سے شروع ہوتی ہے, 46 اور 50 سال کے آنے تک انسان کو ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اس جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا. اسی لیے جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جوانی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور اسلام دشمن طاقتیں بالخصوص جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو جرائم میں مبتلا کرنا چاہتی ہے, ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہے. جانتی ہے دنیا کہ مکے کی سرزمین پر آخری نبی نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ بڈھوں سے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ جوانوں سے پیدا کیا تھا. اسی لیے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو. آقا فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو, کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا, مگر مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آپ اندازہ فرمائیں سب سے زیادہ عمر والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں.
مکے میں جن عمر والوں نے کلمہ پڑھا تھا ان میں بڑی عمر کے آدمی سیدنا صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کی عمر جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت 37 سال کی تھی، 37 ایئرز کی آپ کی عمر شریف تھی۔ اللہ اکبر، 37 سال کے تھے، یعنی سب سے بڑی عمر کے صحابی 37 سال کے تھے، اور 37 سال میں بڑھاپا نہیں آتا بلکہ عین جوانی کی کیفیت ہوتی ہے۔